مدینے کی تجلی سے لگائے. میرا گلا کھلتا بھی آدھے گھنٹے بعد ہے، میں پڑھتا بھی دو گھنٹے میں. اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ان کلاموں کو کیسے کمبائن کر کے اس آدھے گھنٹے میں ختم کروں. اور پھر بھائی ایک اور فرمائش دے رہے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی ڈوب سکتی ہی نہیں طوفان کی طغیانی میں. جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، آنے دو یادی بو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی. لنگر اٹھا دیے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے. نصیر ملت فرماتے ہیں، حاضر و ناظر تو ان مسئلوں میں الجھا پڑا ہے آج، جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کہو سبحان اللہ. سمجھے نہیں آپ اس بات کو؟ آج کل مسئلے چار ہی چل رہے ہوتے ہیں ہر موضوع پر نا. جو دوسرے لوگ ہیں نا ہمیں اس طرح گھیرتے ہیں، لیکن ہمارے والے گر جاتے ہیں. مسئلہ سمجھو. اللہ اکبر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. کورٹ کیس بھی ہوتا ہے نا تو پروسیکیوٹر کھڑا ہوتا ہے، ڈیفینسو والے بھی کھڑے ہوتے ہیں. وٹنس نہیں آتا تو جواب بھی نہیں ملتا ہے. کنکلوژن بنتا ہی نہیں بغیر وٹنس کے. پتا چلا وٹنس کون ہوتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پہ قرآن اترا اس وقت حضور زندہ تھے. معاذ اللہ حضور مر گئے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. کہو سبحان اللہ. کنجوسی نہ کرو. نصیر ملت کہتے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اور قبر کی نیند سے سبحان اللہ. آپ بڑے نصیب والے ہیں. آپ محفل سجاتے نا، آپ کو سمجھ آتی ہو کہ نہ آتی ہو. میرا ایمان ہے اور قوی ایمان ہے، واللہ العظیم کہہ رہا ہوں. اور یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں منبر احسان پہ بیٹھ کر. محفل ذکر مصطفیٰ کروانے والا، کرنے والا، سرکار کی نعتیں پڑھنے والا قبر میں جائے گا نا جب عاشق مصطفیٰ، تو سوال تین ہوں گے. من ربک ما دینک. علماء بیٹھے آپ پوچھ سکتے ہیں. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. جب چہرہ مصطفیٰ دکھا کے پوچھا جائے گا نا، بتائے بندے اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، تو یہ سوال نہیں ہوگا what is your عقیدہ. no, what was your عقیدہ about this personality. was means past. اس دنیا میں تو جب جواب دیں گے نا ہوا محمد الرسول اللہ، تو پھر کہا جاتا ہے ایسا سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے شب عروسی میں. اب بندہ جلوہ مصطفیٰ میں ہو، قبر کے اندر ہو، پھر محشر کے دن اناؤنسمنٹ ہو کہ آ جاؤ، تو نصیر ملت فرماتے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. کہو سبحان اللہ. کوسائے در سے
اتنی پریشانی ہوتی ہے سنیوں کو مسجد نبی شریف میں ہم جاتے ہیں, ہم اپنے اپنے حلیے بدل کے جاتے ہیں, کبھی نقاب لگاتے ہیں تو کبھی کیا کرتے ہیں, مجبوریاں ہیں, لیکن وہ بدبخت ہمیں پھر بھی ہٹاتے ہیں, ہٹو یہ شرک ہے, یہ فلاں ہے, تم بدعتی ہو, کہنے دو. جواب تو یہ ہے, سنو, بوسائے تر سے انہیں روکنا ہے تو رضوان, بوسائے تر سے انہیں روکنا تو ہے دربان. یہ خود نہیں آئے, یہ خود نہیں آئے, یہ خود نہیں آئے, یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں, خود نہیں آئے, یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں. بوسائے تر سے انہیں روکنا تو ہے دربان, واللہ یہ خود نہیں آئے, یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں. اور شرم اسیاں, میں نے بہت سو کو دیکھا اندر نہیں جاتے, باہر کھڑے رہتے ہیں, اس کا جواب یہ ہے, شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. کیا یہ کم ہے, کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, کیا یہ کم ہے کہ تیرے آئے ہیں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا, کیوں نہ پکڑا تیرے. ذرا سوچو, اعمال تو لے جا رہے ہیں, نصیر ملت فرماتے ہیں, ہاں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا, کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈے, ہم جس کے سناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضور کہیں گے آ میرے غلام آ جا, کہاں نہ ہے آ میرے دامن میں آ جا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پہ انا لگا ہوگا, کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں, اب تو سرکار بھی, اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے